بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم الصراط المستقيم. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. بزرگان محترم اور عزیزان گرامی دوستو، قرآن کریم کی ایک بہت ہی مختصر سی آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنے کی، آپ کو سننے کی اور صبر کو عمل کی دولت سے نوازے. ترتیب اور ترتیب کے لحاظ سے یہ آیت کریمہ سورہ الفاتحہ کی آیت ہے. اور سورہ فاتحہ سے متعلق قرآن کے شعر اول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ قرآن کریم میں فرمایا ہے وہ پورا کا پورا سورہ فاتحہ کا ہے. ان 7 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے مفہوم کو جمع فرمایا ہے. جس طریقے سے اخبار میں خبر آتی ہے یا کوئی اور کسی مضمون کی سرخی ہوتی ہے تو بہت مختصر ہوتی ہے، ڈیٹیل بہت کئی وقت خوراک میں سبوں پر شریک ہوتی ہے. اس طرح سورہ فاتحہ قرآن کریم کا مضمون ہے اور قرآن کریم میں جو بھی ہے وہ سورہ فاتحہ کی ایک تفسیر ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ناگزیر قرار دیا. ہم جب نماز پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور امام سے پیچھے پڑھتے ہیں تو آمین کہہ کر گویا اظہار کرتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرے بندوں کے دل
قرآن کریم کا خلاصہ ہر وقت تازہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم یہ مطالبہ ہے بندے کا اپنے داتا سے۔ اس سے پہلے کی آیتیں جس کی تمہید ہے اور اس کے بعد کی آیتیں تقسیمہ ہے۔ پہلی کی آیتیں بعد کی آیتیں پہلی کی آیت کا تمہید ہے، اس کی تعریف ہے۔ اور ہر مانگنے والا مانگنے سے پہلے اپنے داتا کی تعریف کرتا ہے، اس کی حمد کرتا ہے، اس کی بڑائی کرتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں جو تعریف کروں گا، داتا کی حمد و ثنا بیان کروں گا، اس کو درود و شکر میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اسے نظر لکھا ہے کہ مانگنے کے باوجود مانگنے میں سلیقہ نہ ہو، ڈھنگ نہ ہو، احسن طلب نہ ہو، تو سوال کے باوجود سوال سے ناکام ہونے کا ہوتا ہے۔ اس لیے داتا نے، اس مالک نے، اس رب نے جب اپنے بندے کو اپنے در پر آتا ہوا دیکھا تو یہ منفرد داتا ہے، یہ واحد داتا ہے، یہ اکیلا ایک اللہ ہے جو اپنے در پر آنے والے اور سوال کرنے والے اپنے بندے کو اس طریقہ اور طریقہ دکھتا ہے کہ میرے گھر پر آ رہے ہو، میرے گھر پر آ رہے ہو، سوال اس انداز سے کرو، اس طریقے سے کرو کہ تمہارا سوال ناکام نہ ہو جائے۔ اس لیے بندہ جب گھر پر آتا ہے، جب اللہ کے گھر پر آتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حمد و تعریف کے مفہوم تعریف اس کے لیے مخصوص ہے جو تمام دنیا کا رب ہے، تمام عالمین کا رب ہے، رب المتقین، رب المسلمین، رب الانبیاء والمرسلین، رب الاولیاء والمتقین نہیں فرمایا، ان کا جو رب ہوئی، لیکن اغیار بھی ربوبیت سے محروم نہیں رہتے۔ میں اپنوں کو بھی عزت دیتا ہوں لیکن دشمن کو بھی عزت نہیں کرتا، میں اپنوں کو بھی عزت دیتا ہوں لیکن غداروں کو بھی اوپر بھی عزت نہیں کرتا، میں نمک حلالوں کو بھی عزت پہنچاتا ہوں لیکن نمک حراموں پر بھی عزت نہیں کرتا۔ بلکہ بعض مرتبہ عظیم معاملہ کی طرف آتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اپنوں کو دال روٹی میں خوش کر لیتا ہوں اور دشمن کو بھوجن کھلاتا ہوں، اپنوں کو جھونپڑی میں خوش کر لیتا ہوں اور دشمن کو محلات عطا کرتا ہوں۔ تمتعوا بکفرکم کہ تم تو یہی مزہ کر لو، آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ تو وہ سب کا رب ہے، اور کسی پر عزت میں نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک مجوسی آیا، کمر کمیدہ، عمر رسیدہ، 90 سال کی عمر، لکڑی کے سہارے سے چلتا ہوا آ رہا۔ ابراہیم علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی تو مہمان کو ساتھ لے کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ دیکھا بھائی کھانا کھاؤ گے؟ اس مجوسی نے کہا ضرور کھائیں گے، آؤ میرے ساتھ کھا لو، تم میرے مہمان ہو۔ اس کو کھانا کھلانے کے لیے دسترخوان بچھایا۔ دسترخوان بھی یہ ابھی کی نئی ایجاد نہیں ہے، یہ پرانی ترتیب ہے۔ دسترخوان بچھانا یہ پرانی ترتیب ہے، یہ نبیوں کی سنت ہے۔ لہٰذا دسترخوان بچھا، دسترخوان پر کھانا چنا، اور ابراہیم السلام نے کہا
گرمیاں پڑھو بسم اللہ، یہاں پہ شروع ہو پکا مضبوط تھا، آنکھیں شروع ہو گئی، اس کو دیکھا اور ساتھ کھانا کھلا کر میرا عقیدہ بدلنا چاہتے ہو؟ میں تیرے رب کا نام کیوں لوں؟ میں تو اپنے رب کا نام لوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام پوچھا تیرا رب کون ہے؟ کہا میں مجوسی ہوں، میں آگ کی پرستش کرتا ہوں، آگ کی پوجا کرتا ہوں، آگ کو معبود مانتا ہوں، آگ کے شعلے میرے مسجود ہیں، آگ کے شعلے میرے معبود ہیں، آگ کے شعلوں کی میں عبادت کرتا ہوں، لہذا میں تیرے رب کا نام لے کر کھانا نہیں کھاؤں گا، میں تو آگ کے شعلوں کی عبادت کرتا ہوں، اسی کا نام لے کر کھانا کھاؤں گا۔ وہ فوراً لگا اچھا ہو جاؤ، چلا جاؤ، جس کا رب کا نام لیتے ہو تو اسی سے کھانا کھاؤ، جو غصے آ گئے۔ جب واپس وہ غصے آ گئے، لیکن عرش والے کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ عرش بڑی سے نمائندہ آتا ہے اور ابراہیم سے کہتا ہے اے ابراہیم، میں اس بوڑھے کو 90 سال تک میری نافرمانیوں کے باوجود کھانا کھلایا ہے، تو ایک دن روٹی نہیں دے سکا۔ وہ آگ کی پوجا کرتا ہے، وہ مجوسی ہے، لیکن ہے تو میرا بندہ، وہ نافرمان ہے، اس کی سمجھ کی بھولے، لیکن اس کو کھانا کھلاؤ، راضی کرو اور جو کھانا کھلا کے دے۔ بڑا جو پیچھے بھاگتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں یہ بچاؤ کریں گے یا پھر کیا؟ اس نے سوچا شاید غصے میں ہے، اب پٹائی شروع نہ ہو جائے، تو تیز چلنے لگا، رک جا بھاگنا۔ جب آگ گئی تو میرے اپنے دسترخوان سے کھا دیا، میرے رب کو میری ادا ناپسند آئی، لہٰذا میری ادا اچھی نہیں لگی، لہٰذا میرے رب کا یہ حکم ہے تو جس کا بھی نام لے اور چل میرے گھر کھانا کھا لے، دل مہربانی۔ اس کو گھر لائے، کھانا دسترخوان بچھایا، واپس دسترخوان کو کھانا چنا، کھانا چننے کے بعد کہا آؤ، اب نہیں کہا بھی کر لو، آؤ۔ وہ اب بھی اس ابراہیم السلام سے دیکھنے لگا اور کہا ابراہیم، وہ رب جو میری نافرمانیوں کے باوجود، وہ میری غداریوں کے باوجود، وہ نمک حرامی کے باوجود مجھے 90 سال تک عزت دیتا رہا، اب اس کی اتنی بڑی مہربانی میرے ساتھ ہوتی رہی اور ہو رہی ہے، لہٰذا اب میرے سمجھ میں آ گیا مجھے پہلے کلمہ پڑا اور پھر کھانا۔ تو رب وہ ہے جو نافرمانوں کو 90 سال تک کھانا دیتا رہا، اس لیے کہا وہ موسیٰ کا بھی رب ہے لیکن فرعون پر بھی عزت نہیں کرتا، وہ ابراہیم کا بھی رب ہے لیکن نمرود پر عزت نہیں کرتا، وہ سب کو روزی دیتا ہے۔ تو بندہ تعریف کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ میرے تمام حمد و تعریف، تمام سے تمام تعریف کے مفہوم خالص اس بات کے لیے مخصوص ہے جو سارے دنیا کا پالن ہے، سب کو رزق دیتا ہے۔ راجہ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، دیتا بھی ہے اور مہربانی سے دیتا ہے، غصہ سے نہیں دیتا، ناراض ہو کر نہیں دیتا، ناراضی ہو کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ، اس رب کے علاوہ جس سے مانگو گے وہ ناراض ہو جائے گا، جس سے نہیں مانگو گے وہ راضی ہوگا، اور وہ رب کہتا ہے اس سے مانگو تو راضی ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ اپنے باب سنا پر بڑے حروف میں لکھ رکھا ہے ادعونی استجب لکم، میری عبادت کرو نا، میری عبادت کرو، مجھے معبود مانو، مجھے پکارو۔ جب کوئی مشکلات میں گرا ہوا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا انتظار کرتا ہوں۔ ادعونی استجب لکم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ اگر مجھے پکارنے میں، مجھے یاد کرنے میں اگر تم نے گھمنڈ کیا، تکبر کیا، تو پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یا پکار کا دعا ہے، اور دعا وہ عبادت، دعا کی عبادت ہے۔
دیکھا وہ دیتا بھی ہے، سب کو مہربانی کے ساتھ دیتا ہے۔ اور آگے بندہ عرض کرتا ہے مالک یوم الدین، سزا و سزا کے دن کا مالک مختار بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ اقرار کرتا سزا و سزا کے دن کا مالک، سزا دے گا تجھے اختیار، جزا دے گا تجھے اختیار، کل قیامت میں کسی کا اختیار نہیں چلے گا۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، جس کی اجازت کے بغیر تو کوئی شفاعت کر ہی نہیں سکے، اس کی اجازت کے بغیر نہ کوئی نبی شفاعت کر پائے گا، نہ کوئی ولی اور کوئی امام شفاعت کر پائے گا، کوئی شفاعت کر نہیں پائے گا، اس کی اجازت ہوگی تب شفاعت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ شفاعت فرمائیں گے، کیسے فرمائیں گے؟ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں گے، آپ سجدے میں گر جائیں گے، ہفتوں لگ جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس بار آج تک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، سر دور کا، یہ نہیں فرمائے الماشی کا جو چاہے کا ڈالو۔ اور اگر میرے نبی کا اختیار ہوتا، اگر میرے نبی مختار کل ہوتے اور میرے نبی کو شفاعت کی اگر اجازت لے دینا ہوتی تو میں میرے دل کی گہرائیوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ انسانوں میں کوئی جہنم کا ایندھن نہ بنتا، میرے نبی کو سب کی شفاعت، آپ کے شفقت کے اور رحمت کے آپ بے شک آپ سب کو معاف کرا دیں، آپ سب کو جنت میں بھجوا دیتے، لیکن اختیار اس کو رہے گا۔ نبی پاک ہم شفاعت فرمائیں گے لیکن اختیار اس کو رہے گا، اس لیے اب بھی ایک ہفتے سے آپ نے سجدہ کیا ہے، اس کے باوجود اللہ یہ نہیں فرمائیں گے کہ بھاری معاشیدہ جو چاہو کر بیٹھو، اس برا سے گیا محمد سر اٹھاؤ، سر تولا، سوال تو دیا جائے گا، سوال تو دیا جائے گا۔ آپ کا سوال اچھا ہے، میرا دینا اچھا ہے، آپ کا مانگنا اچھا ہے، میرا دینا اچھا ہے، آپ کا جھولی پھیلانا اچھا لگتا ہے، میرا جھولی پر دینا اچھا لگتا ہے، اختیار نہیں بدلے گا، اختیار میرا رہے گا، آپ جو مانگے گا آپ کو دیا جائے گا، لیکن مالک میں رہوں گا، آپ سوالی رہیں گے، آپ امت کے لیے سوال کیجیے نہ کر۔ تو فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کوئی شفاعت نہیں کر پائے گا بغیر اجازت کے، اس لیے بندہ اقرار کرتا ہے، کیا اقرار کر رہا؟ بندہ اقرار کرتا ہے مالک یوم الدین، جزا سزا کے دن کا مالک و مختار بھی کوئی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہاں تک بندے نے اپنے رب کی تعریف کی ہے، اب ایک سوال کرنے سے پہلے ایک وعدہ کرتا ہے، اور کیا وعدہ کرتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، وعدہ کر رہا ہے ہم تیری عبادت کرتے رہیں گے اور تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے رہیں گے اور تیری مدد تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ نازک وعدہ کرتا ہے، مسجد تیرا ہے، ایاک نعبد، تیری عبادت کریں گے، تیری عبادت کرتے ہیں، اور باہر نکلنے کے بعد کہیں یہ تو نہیں کہ نقل برکت کی پاؤں میں سجدہ، کبھی مرنے والوں کی پاؤں میں سجدہ، کبھی اشاروں میں سجدہ، اداؤں میں سجدہ، ادھر ادھر کانوں میں، یہ سب نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے سجدے کی اور انسان کے پیشانی کے جھکاؤ کی بہت زیادہ عبادت کی۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدو آیا، ایک اعرابی آیا جو آج کی شخصیت سے پہلے مرعوب تھا، آج سے بہت متاثر تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آیا اور آ کر ذرا فرض سے پاس کر کانپنے لگا، تو اللہ رسول سے ہاتھ ملایا تو وہ کانپنے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بادہ نشین، ایک اعرابی کو، ایک جاتی اور بدو کو جب آپ نے ہاتھ میں دیکھا تو آپ نے فرمایا حافظ علی نفسک، کیوں کانپتے ہو؟ انی لست بملک،
آدم اور شہنشاہ نہیں ہوں؟ کیوں کانپتے ہو؟ ایسے کھڑے ہو جیسے کہ انسان کے سامنے انسان کھڑا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے فرمایا انما انا ابن رسول من قریش كانت تاكل القديم، میں اس قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو گوشت کو سکھا سکھا کر کھایا کرتی تھی۔ میرے سامنے اس طرح کانپنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے سامنے اس طرح ہلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں شہنشاہ نہیں ہوں، میں ایک انسان ہوں، میرے سامنے کیوں کانپتے ہو؟ وہ بادائے رشید، وہ اعرابی، وہ بدو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کانپ رہا تھا، وہ ایک دم باوقار کھڑا ہو گیا۔ جب باوقار کھڑا ہو کے دیکھا آپ کے چہرے پر تبسم آیا۔ ایک جاتی کو باوقار کھڑا دیکھ کر آپ کے چہرے پر تبسم آیا، مسکرائے۔ جس طرح مالی بات کو دیکھ کر مسکراتا ہے، اس طرح ایک انسان کو باوقار کھڑا دیکھ کر نبی پاک میں مسکرائے۔ کہ میرے سامنے کانپنے کے جھکنے کی اجازت نہیں ہے، جھکا تو اس کے آگے جاتا ہے۔ ایک سفار مشن پہ ثابت واپس لوٹتا ہے، نبی پاک کا سامنے وزار بیان کرتا ہے، سفر کے حالات بیان کرتا ہے، کارگزاری بیان کرتا ہے، وہ ذرا جو ہاتھ پاس کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ہر دن حالت اپنے دل میں کرو، ایسے کیا کرتا ہے؟ لا تقوم عندي كما تقوم عند الله في الصلاة، اس طرح کھڑے مت ہو جس طرح اللہ کے سامنے کھڑا ہوا جاتا ہے۔ اس طرح جھک کر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ میں لوگوں کو جھکانے کے لیے نہیں آیا، میں لوگوں کو بلند کرنے کے لیے آیا۔ میں لوگوں کو سر جھکانا صرف اللہ کے سامنے انسانوں کا جتنے کی ترتیب بتانے کے لیے نہیں آیا، دین کی بخشنے دیا کھڑا ہو۔ میرے سامنے اس طرح کھڑا ہونے کی اجازت نہیں ہے جس طرح ایک انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ لا تقم عندي كما تقوم عند الله في الصلاة، اس طرح کھڑا ہونے کی اجازت نہیں تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا۔ آپ نے انسان کے ہر موقع پر انسان کو سنانا ہے کہ اللہ کے سوائے سر قامت نہیں موجود ہے۔ کتنے کے مقامات ہیں، یہ ملک کی عزت پر کر سکتا ہے، یہ بہن کی عزت پر کر سکتا ہے، یہ بیٹی کی عزت کے لیے کر سکتا ہے، یہ گھر والے کی عزت کے لیے کر سکتا ہے، یہ اپنے گاؤں کی عزت کے لیے کر سکتا ہے، یہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے کر سکتا ہے، لیکن جھکنے کا مقام ایک، جھکنے کا مقام خالق ایک، وہ اللہ تعالی۔ نبی پاک صرف انسان جو ہے اللہ کو ادا کرتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد کرتے ہیں۔ اس کا جب کوئی گناہگار بندہ میرے سامنے جب آ کر سوال رکھتا ہے، سوال رکھنے میں دیر ہو سکتی ہے، اس کے سوال کو پورا کرنے میں دیر نہیں ہوتی۔ کتنے پیار سے فرمایا بندوں کو، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، مجھ سے سوال تو کرو۔ جب گناہگار بندہ میرے اوپر آتے آنسو آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ میں نے گناہ کر لی ہے، میں پاپی مجرم ہوں، تو مجھے معاف کر دے، تو کہا میں اس سے دگنی رحمت لے کر اور اس کا انتظار کرتا ہوں، دگنی رحمت لے کر اس کا انتظار کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ انسان جب کوئی کہ کوئی انسان اللہ کے سامنے اس طرح عاجزی سے پکارتا ہے اللہ کو، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی عبادت اس کو پکار کو قبول کرتے ہیں۔ اس نے فرمایا ایک بڑا گناہگار اس نے ساری زندگی بغاوت میں گزاری، ساری زندگی اللہ سے نافرمانی کی، ساری زندگی اللہ سے جو ہے دشمنی موت لی، لیکن اب اس وقت حالات اچھے تھے،
جیب کی کھل تھی، مقام عزت تھا اور معاشرے کی عزت اور وقار تھی، اب کمر جھک گئی، اولاد برباد کر گئی، جیب خالی ہو گئی، زیرت سفیدی کھا گئی، کمر جھک گئی، ہاتھ لگنے لگے، پاؤں کھانپنے لگے، اب یہ گناہگار بندہ میرے دل پر آ کر کہتا ہے تنگدستی کے عالم میں میں گھبراتا ہوں، تنگدستی کے عالم میں میں گھبراتا ہوں اور تیرے غیر سے جاتے ہوئے شرماتا ہوں۔ محتاج کو ہاتھ پھیلانے میں غیرت کیسی حیا اتنی ہے کہ تیرا بندہ کہلاتا ہوں۔ اللہ فرماتے میرے محبوب اچھی طرح جانتا ہوں، یہ گناہگار کو اچھی طرح جانتا ہوں، اس کی زندگی میں ایک بھی سجدہ نہیں، ایک بھی اعمال نہیں، ایک بھی نیکی نہیں، اور اس پورے گناہگار کو خالی ہاتھ لوٹا دوں، یہ میری رحمت دوارا نہیں کرتا، یہ میری رحمت کس سے بڑا سمجھاتا۔ ارے 100 سال کے بعد، 10 سال 25 سال کے بعد جیسا گھر سوچ رہتا ہے، ناراض خاص اتنا جلدی خوشی ہوتی، اتنا غم خوش ہوتا۔ اس نے فرمایا جو وہ دوسرے آگے جو وعدہ کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ اب بندہ چورا پھرتا، ادھر جاؤں کیا مانگوں، اس طرح جاؤں جو طرف راستے ہیں، شیطان کہہ رہا ادھر آ جا، اور شیطان کہہ رہا ادھر آ جا، اور اللہ کے رسول کہہ رہی ادھر آ جا، دوست احباب کہہ رہے ادھر آ جا، جائے ادھر جائے، اب مجبور ہو کر مطالبہ کرتا ہے اهدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے صراط مستقیم عطا فرما، صراط مستقیم عطا فرما، جو سیدھا راستہ ہے وہ بتا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ قرآن کریم میں، اور قرآن کریم کی تلاوت کرو گے تو صبر میں بات یاد آئے گی، اور کیا ہے وہ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ عیسیٰ السلام کون کے سامنے کھڑے اور کہہ رہے ہیں اسی کو رب مانو، اسی کو مشکل کشا مانو، اسی کو حاجت روا مانو، اسی کی عبادت کرو، یہی صراط مستقیم۔ اور ایک کیا فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ ابراہیم میرا دوست تھا، ابراہیم میرا وفادار دوست تھا، ہم نے ابراہیم کو اس صراط مستقیم عطا کیا۔ نبیوں کا راستہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ نبی میرے یاسین کو ہم نے میرے محبوب کو بھی اپنے صراط سوال کر رہا ہے، صراط مستقیم وامتازوا اليوم ایھا المجرمون۔ صراط مستقیم کی پہچان کیا ہے؟ قیامت سے آواز لگے گی مجھے ایک طرف کھڑے ہو جاؤ، فرما بردار ایک طرف کھڑے ہو جاؤ، نافرمان ایک طرف کھڑے ہو جاؤ، تو اللہ جلال تجھے پوچھیں گے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، یہ اولاد آدم دنیا میں جانے سے پہلے تم سے عہد نہیں لیا تھا، تم سے وعدہ نہیں دیا تھا کہ میرے سوا کسی کی عبادت مت کرنا، شیطان کی پیروی مت کرنا، شیطان کی اطاعت مت کرنا، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اعبدونی، میری عبادت کرنا، میری عبادت کرنا، میرے آگے جھکنا، مجھے پکارنا، ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم۔ آگے فرمایا ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ۔ تو بندہ اللہ سے صراط مستقیم کا مطالبہ کرتا ہے اور آگے سوال کو بڑھاتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، کون سا صراط مستقیم؟ جس پر تیرے انعام یافتہ بندے چلتے ہیں، جس پر تیری مہربانی نہیں ہے۔ اب قرآن نے پوچھا ہم نے انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ قرآن نے فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ صراط مستقیم پانے والے نبی ہیں، جو صدیقین ہیں، جو شہداء ہیں، جو صالحین ہیں، اطاعت کرنے والے، اس میں ہم بھی شامل ہیں۔ اطاعت کریں گے تو
صالحین نیک کام کریں گے تو اچھا کام کرنے والے ہیں. اس لیے بھائی ہم سورہ فاتحہ ہمیشہ تلاوت کرتے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں تلاوت کرتے ہیں، لیکن آج تک اس کا مفہوم سمجھ نہیں آیا. مفہوم جب سمجھ میں آئے گا، اس کا ترجمہ جب سمجھ میں آئے گا، اس کے مطالب سمجھ میں آئیں گے تو ہم سمجھ میں آئے گا اللہ سے کیا وعدہ کریں، اللہ سے کیا مطالبہ کریں، اللہ ہم سے کیا کریں. اس لیے ہم نماز کو بھی ترتیب سے پڑھیں، نمازوں کو سکون اطمینان سے پڑھیں. آج ہر چیز کی رفتار بڑھ گئی تو نماز کی بڑھ گئی. سرجن کوئی سبحان اللہ آنا ہوئی نہ ہوئی، سبحان اللہ ہوئی نہ ہوئی، جلدی ایسا نہ. نماز اللہ کے سامنے وقار کھڑے ہو کر دل جھکا ہوا شکر مانا کیا ہوتے ہیں؟ سکون اور دل کا جھکاؤ. خوشی و خضوع کرتے ہیں، معنی پر غور نہیں کیا کر خوشی و خضوع دیتے کس کو. انشاءاللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو توفیق فرمائے. ہم سب اس کے مطابق اللہ دینے والے کو بھی اللہ توفیق دے، سننے والے کو توفیق دے.